کیا موسم سرما میں صحابہ کرام کا کوئی عمل ہے کہ موسم سرما میں وہ کیا کرتے تھے؟ تو اس تعلق سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسم سرما آتا تھا تو موسم سرما کو ویلکم کیا کرتے تھے، وہ موسم سرما کو خوش آمدید کہا کرتے تھے، موسم سرما کا استقبال کیا کرتے تھے، موسم سرما کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا کرتے تھے۔ موسم سرما جب آتا تھا تو موسم سرما کو کہتے تھے مرحباً بالشتاء، مرحباً بالشتاء، اے موسم سرما تیرا آنا مبارک ہو، اے موسم سرما ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں، اے موسم سرما ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، اے موسم سرما تیرا آنا بھلا ہی ہوا، تیرا آنا اچھا ہوا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا طریقہ یہ کیوں تھا؟ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل کیوں تھا کہ جب ٹھنڈ کا زمانہ آتا تھا اسے اس کا استقبال کرتے تھے، ٹھنڈ کا زمانہ آتا تھا اسے خوش آمدید کہتے تھے، ٹھنڈ کا وقت آتا تھا وہ اس کا ویلکم کرتے تھے، وہ اسے سیلیوٹ کرتے تھے۔ آخر ایسا کیوں؟ آج تو ہمارے نوجوانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب نیو ایئر آتا ہے اسے ویلکم کرتے ہیں، نیو ایئر آتا ہے اسے سیلیوٹ کرتے ہیں، نیو ایئر آتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کی تلاش میں کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کی جستجو میں کیوں کرتے ہیں؟ شراب نوشی کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ فسق و فجور کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ زناکاری و بدکاری کے راستے ہموار کرنے کے لیے یہ ہیپی نیو ایئر کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل اس ٹھنڈی میں کیا ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کا عمل ٹھنڈی میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام جب ٹھنڈی آتی تھی، موسم سرما آتا تھا، مرحبا بالشتاء کہتے تھے، ٹھنڈ کو ویلکم کرتے تھے، ٹھنڈ کا استقبال کرتے تھے اور ٹھنڈ کو خوش آمدید کہتے تھے۔ کیوں؟ گناہ کے لیے نہیں، کیوں فسق و فجور کے لیے نہیں، کیوں بہت زیادہ سونے کے لیے نہیں، کیوں بلینکٹوں میں اور گرم کپڑوں میں مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ جب ٹھنڈ کا زمانہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ٹھنڈ کے دن میں بھی برکت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹھنڈ کی راتوں میں برکت رکھتا ہے۔ گو کہ ٹھنڈ میں اللہ کی برکت کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں نزول ہوتا ہے؟ صحابہ کرام ایسے تھے جو دنیا کے طالب نہیں تھے، صحابہ کرام ایسے تھے جو دنیا کی روٹی پوٹی پہ جانے والے نہیں تھے، صحابہ کرام دنیا کے فائدے کو آگے نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ وہ نیکی کو آگے رکھتے تھے، ہمیشہ وہ اخروی چیز کو آگے رکھتے تھے، ہمیشہ ایسی چیز کو مقدم رکھتے تھے جو چیز صحابہ کرام کو اللہ سے قریب کرے، جنت سے قریب کرے، گناہوں سے دور کر دے۔ لہٰذا صحابہ کرام اسی وجہ سے، کیوں؟ نیکی کی کثرت کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ٹھنڈ کا زمانہ آتا ہے تو ٹھنڈ کے زمانے میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام ٹھنڈ کے ایام میں راتوں میں قیام کرتے تھے اور دن میں دن کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے لیے موسم بہار ہوتا تھا، یہ ٹھنڈ کا زمانہ موسم بہار ہوتا تھا، کیونکہ ان کے نظریے میں اور ان کے نزدیک ٹھنڈ کا زمانہ نیکی کمانے کا زمانہ ہوتا تھا، ان کے نظر میں ٹھنڈ کا زمانہ ثواب حاصل کرنے کا زمانہ ہوتا تھا، ان کے ذہن میں ٹھنڈ کا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کی قربت حاصل کی جائے۔ اس لیے وہ کہتے تھے مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، اے ٹھنڈ تیرا ویلکم، اے ٹھنڈ ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، تجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، صحابہ کرام نیکیوں کو دیکھ کر، صحابہ کرام نیکیوں کی کثرت کو دیکھ کر، اور صحابہ کرام کو ایک موقع حاصل ہوتا تھا نیکیوں میں اضافہ کا، صحابہ کرام کو ایک فرصت ملتی تھی ثواب کو بڑھانے کا، اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنے کا، اللہ سے مواصلات اسٹرونگ کرنے کا۔ صحابہ کرام ٹھنڈ کے زمانے کو گرا قدر جانتے تھے، گولڈن آفر جانتے تھے، اور وہ اپنی نیکیوں کے اضافے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام کا یہ عمل تھا تو اب صحابہ کے متوالے، اب صحابہ کے دیوانے، اب صحابہ کے جانشین جو صحابہ کو مانتے ہیں،
ان کے لیے بھی یہ زمانہ فرصت کا زمانہ ہے، ان کے لیے یہ ٹھنڈی کا موسم سرما گولڈن آفر ہے، یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ بھی ٹھنڈ کے زمانے میں ٹھنڈ کی راتوں میں قیام کرے اور ٹھنڈ کے دنوں میں روزہ رکھے، اس لیے کہ ٹھنڈ کی رات اس قدر لمبی ہوتی ہے کہ ابھی رات کا 3 پہر گزرتا نہیں کہ ہر ایک کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں اسے بستر پہ نیند بھی نہیں آتی، ایسے وقت میں صحابہ کرام مسجدوں کو جاتے یا وہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کے دیوانے، ہم کو چاہیے کہ جب ہماری نیند کھلے، رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ نیند کھل جاتی ہے، تو پھر ہم بھی نماز کی طرف بڑھیں، ہم بھی تہجد کا اہتمام کریں، ہم بھی رات کے قیام کا اہتمام کریں، یا اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ وقت ضائع کیے بغیر بستر پہ لیٹے ہوئے ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، ہم اللہ کے ذکر کی کثرت کا اہتمام کریں، ہم استغفار کا اہتمام کریں، ہم الحمدللہ سبحان اللہ اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ایزی اور آسان ہے اور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسانی دستور ہے، انسان زمانے سے پہلے ہر ایک چیز کی تیاری کرتا ہے۔ انسان جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو گرمی کے زمانہ آنے سے پہلے ہی انسان گرمی سے بچنے کی تیاری کرتا ہے، کوئی پنکھے خریدتا ہے، کوئی کولر خریدتا ہے، کوئی ایسی خریدتا ہے، اپنی حیثیت اور اوقات کے اعتبار سے ہر انسان گرمی سے بچنے کا سامان پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب گرمی آئے گی، گرمی ستائے گی، گرمی آئے گی، گرمی میں لو چلے گی، گرمی آئے گی، گرم ہوا چلے گی، گرم ہوا کے تھپیڑے ہوں گے، اس وقت پریشان ہو جائیں گے، اس لیے انسان گرمی سے بچنے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب موسم برسات آتا ہے تو موسم برسات کے آنے سے پہلے انسان کتنا چالاک ہے، چھتریوں کا انتظام کرتا ہے، اگر کسی کا گھر پھوس اور چھپڑ کا ہے تو اس کی اصلاح اور مرمت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب موسم سرما آتا ہے تو موسم سرما کے آنے سے قبل ہی انسان اس قدر چالاک و چتر ہے کہ موسم سرما بھی آتا نہیں ہے کہ انسان بلینکٹ خریدتا ہے، جیکٹ خریدتا ہے، رضائی اور لحاف خریدتا ہے، گرم کپڑے خریدتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ٹھنڈ سے بچنے کا سامان پیدا نہیں کیا گیا تو ٹھنڈ مار ڈالے گی، ٹھنڈ ڈاکٹروں کا چکر لگوائے گی، ٹھنڈ ہاسپٹلوں کا چکر لگوائے گی، اور بسا اوقات تو ٹھنڈ ملک الموت سے ملاقات کروائے گی۔ یہ انسانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اس لیے انسان وقت سے پہلے ہی تیاری کرتا ہے۔ لیکن کیا انسان کا ضمیر اس قدر مر گیا، خاص طور پہ مسلمان اس قدر بے غیرت ہو گیا، بے حس ہو گیا کہ ہر چیز کی تیاری وقت سے پہلے کرتا ہو، موسم گرما کی تیاری گرمی کے آنے سے پہلے کرتا ہو، موسم برسات کی تیاری برسات سے پہلے کرتا ہو، موسم سردی کی تیاری سردی کے آنے سے پہلے کرتا ہو۔ لیکن بتاؤ مومنوں، بتاؤ مسلموں، اللہ اور رسول کو ماننے والوں، اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھ کے بتاؤ، اپنے مشن کو سامنے رکھ کے بتاؤ کہ وہ مسلمان جس کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمان دنیا میں آ کے اللہ کی عبادت کرے گا، مسلمان دنیا میں آ کے صرف دنیا میں نہیں الجھے گا بلکہ آخرت کی تیاری کرے گا۔ لیکن افسوس ہر چیز ہمیں یاد ہوتی ہے، افسوس موسم سرما سے پہلے موسم سرما کی تیاری یاد ہوتی ہے، موسم گرما سے پہلے موسم گرما کی تیاری یاد ہوتی ہے، اور موسم برسات سے پہلے موسم برسات کی تیاری یاد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس افسوس ایک زمانے سے ہم یہاں رہتے ہیں اور اس دنیا کو ایک زمانہ ہو چکا ہے، ہم اپنے مقصد کو جانتے ہوئے ایک عرصہ بتا چکے ہیں، اس کے باوجود کیا ہم اس قدر غافل ہو گئے، کیا اس قدر گر گئے کہ ہر چیز سے پہلے ہم تیاری کریں اور آخرت سے پہلے تیاری نہیں کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمانوں کا کردار نہیں ہو سکتا، ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی، ایک مومن کی پہچان نہیں ہو سکتی
کہ اپنے فائدے کی بات کرے، اپنے فائدے کی سوچے کہ موسم سرما ہے، اس میں اگر تیاری نہیں کریں گے ہم مر سکتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے پاس جا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ حادثات ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ مقصد ہم بھول گئے جس مقصد کے تحت ہم سب کے سب یہاں بھیجے گئے تھے؟ ہم سب اس لیے بھیجے گئے تھے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب نے ہماری تخلیق اس لیے کی تھی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، رب نے ہماری پیدائش اس لیے کی تھی کہ ہم یہاں کے لیے نہیں وہاں کے لیے کام کریں، لیکن آج جب اپنی زندگی پہ نظر پڑتی ہے تو تمام کام اس دنیا کے لیے ہو رہا ہے، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو انسان چالاک ہو چکا ہے، انسان اپنے فائدے کی بات ہمیشہ کرتا ہے، ہر موسم سے پہلے موسم کے ہلاکیوں سے، موسم کی تباہ کاریوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جبکہ آج جس ٹھنڈ سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس ٹھنڈ کی وجہ سے ہم نمازیں ترک کرتے ہیں، جس ٹھنڈ کی وجہ سے ہم مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ آج ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو ہم ٹھنڈ کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھیں گے، کہ پانی بہت ہی سرد ہے، ہوا سخت چل رہی ہے اور سورج بھی نہیں نکلا ہوا ہے، ہم نماز کو کیوں جائیں گے؟ یہ ٹھنڈ ستاتی ہے، موسم سرما ستاتا ہے اور ٹھنڈا پانی پریشان کرتا ہے، تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ٹھنڈ سے ہم بچ جائیں گے، آگے کوئی ٹھنڈ نہیں ہوگی۔ تو اس کان کھول کے سن لیجئے، جو ٹھنڈ یہاں ہے اس سے بڑھ کے بھی ایک ٹھنڈ ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کہا، زمہریر کے نام سے کہا ہے۔ جہنم میں ایک طبقہ زمہریر نام سے ہے، جس طبقے میں سخت سردی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، سخت سردی کا عذاب۔ جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نافرمانوں کو داخل کرے گا تو اس ٹھنڈ کی شدت، اس ٹھنڈ کی سختی ایسی ہوگی کہ جس سختی کی وجہ سے وہاں جو اس عذاب میں مبتلا ہوگا اس کا جسم چیچڑا چیچڑا ہو جائے گا اور ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جائے گا۔ ایسی سردی کی سختی ہوگی اور ایسی ٹھنڈ کی سختی ہوگی کہ ہم نہ یہاں بچ سکتے ہیں نہ وہاں بچ سکتے ہیں۔ اس لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، بچنے کا ایک ہی سبیل ہے، اور راستہ صرف یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم اس میں لگ جائیں۔ ہم بھیجے گئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے تو ہم اس میں لگ جائیں، اور یقیناً جب ہم یہاں کی ٹھنڈ برداشت کر لے جائیں گے، یہاں کے ٹھنڈ کو جھیل لیں گے، یہاں کے ٹھنڈ کو ہم قبول کرتے ہوئے، ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہوئے، ٹھنڈ میں بھی نمازیں پڑھیں گے اور ٹھنڈ میں بھی رکوع سجود قیام و قعود کریں گے، ٹھنڈ میں ہر نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی بھی نماز پڑھیں گے، تو پھر اس ٹھنڈ سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور ذہن میں یاد رکھیے کہ یہاں جو ٹھنڈ ہے یہ ٹھنڈ بہت ہی کم درجے کا ہے، وہاں کی جو ٹھنڈ ہے وہ بہت ہی اذیتناک، بہت ہی دردناک، بہت ہی وحشتناک اور المناک ہے، اور وہاں ٹھنڈ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ یہاں گرم پانی کا انتظام ہے، یہاں کبھی کبھار آگ کا انتظام ہے، یہاں گرم لباس کا انتظام ہے اور ٹھنڈ سے بچاؤ کا سامان ہے، لیکن جب اس ٹھنڈ سے مقابلہ ہوگا نہ وہاں گرم پانی ملے گا، نہ وہاں آگ ملے گی، اور نہ ہی وہاں گرم کپڑے ملیں گے، نہ جیکٹ نہ بلینکٹ ملیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے انسان کس چیز کو اختیار کرتا ہے، انسان چالاک ہو چکا ہے، انسان ہمیشہ آسانی کو اختیار کرتا ہے، تو آسانی ہمارے سامنے اس ٹھنڈ میں ہے، اس ٹھنڈ میں نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹھنڈ کا مقابلہ کر کے ہم اس ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کریں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ رب سے شکایت کی، اس نے کہا میرے رب ہمارا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، آپ ہمیں سانس لینے کی اجازت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جہنم
موسم گرما میں لیتا ہے اور ایک سانس موسم سرما میں لیتا ہے. اور جب موسم سرما میں سانس جہنم لیتا ہے جس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب موسم سرما میں سانس لیتا ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے. گو کہ گرمی اور سردی یہ دونوں دوزخ کی پیداوار ہے، یہ دونوں دوزخ کی پیداوار ہے، اور دونوں کے پاس ایک ایک پیغام ہے، دونوں کے پاس ایک میسج ہے. گرمی کا الگ میسج ہے، سردی کا الگ میسج ہے. گرمی کا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو گرمی کو نہ دیکھو، اے لوگو دھوپ کی تپش کو نہ دیکھو، اے لوگو دھوپ کی لو کو نہ دیکھو، اے لوگو گرم پانی کو نہ دیکھو، اللہ کے خوف کو دیکھو اور جہنم کے گرم عذاب کو دیکھو. اور سردی کا پیغام ہے اے لوگو دنیا کی سردی کو نہ دیکھو، اے لوگو ٹھنڈے پانی کو نہ دیکھو، ٹھنڈ ہوا کے تھپیڑے کو نہ دیکھو، سورج کے نہ نکلنے کو دیکھو، بلکہ جہنم کے ٹھنڈ عذاب کو دیکھو جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سامان پیدا کرو. تو نہ ہم یہاں بچ سکتے ہیں نہ وہاں بچ سکتے ہیں نماز چھوڑ کے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹھنڈ میں بھی نماز پڑھیں اور موسم گرما اور سرما دونوں میں نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں. لہذا میں بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب موسم سرما آتا تو صحابہ کرام موسم سرما کا استقبال کرتے، مرحبا بالشتاء کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھنڈ کے دنوں میں دن کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے اور رات کی لمبی ہونے کی وجہ سے وہ قیام کرتے، نماز پڑھتے تھے. تو آج ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی وقت نکالے اپنے رات سے، ہر کوئی تہجد پڑھنے کی کوشش کرے، ہر کوئی رات میں قیام کرنے کی کوشش کرے، ہر کوئی رات میں نوافل پڑھنے کی کوشش کرے. رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ انسان سوتے سوتے تھک جاتا ہے اور اس کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ نیند بھی پوری ہو جائے، آنکھ کا بھی حق ادا ہو جائے اور اللہ کا بھی حق ادا ہو جائے. نماز پڑھ کے ہم اللہ کو بھی راضی کر لیں. یقیناً یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں، یہ وہ میسج ہیں جو لینے کے ہیں، یہ وہ پیغام ہے جو عام ہونے کے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہمارا معاشرہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ دنیا کی ٹھنڈ ہی بڑی چیز ہے اور اسی سے نمٹنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک نے نماز چھوڑ دیا ہے. ہم میں سے اکثر نے جب موسم سرما آتا ہے تو مسجد اکثر ویران ہو جاتی ہے، مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے. کچھ بندے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ورنہ اگر فجر کے وقت کو دیکھیے تو فجر میں جبکہ رات اتنی لمبی ہوتی ہے ایسے وقت میں بھی ہمارا نوجوان اور اکثر افراد سو رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہر روز اللہ تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور ایک منادی کرواتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے. یہ اللہ ہر روز آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنے کا موقع ایک تو یہ کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے لیکن ٹھنڈ میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ کی رات لمبی ہوتی ہے. ہم چاہیں تو فجر کے وقت سے کچھ دیر پہلے ہم بیدار ہو سکتے ہیں اور اللہ کے ان تمام انعامات کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ جو کہتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ قبول کرے گا. اللہ جو کہتا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے تو ہم تمام چیزیں مانگ سکتے ہیں، اللہ عطا کرے گا. اور ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی بخشش کی جائے تو یقیناً ٹھنڈ کے زمانے میں یہ آفر ہوتا ہے. ٹھنڈ کے زمانے میں ہمارے لیے
یہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے، ہم چاہیں تو اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں کہ ٹھنڈ کے ایام میں ہم ہر کوئی جلد سو ہی جاتا ہے، تو ہر کوئی ٹھنڈ کے ایام میں جلد سوئیں گے اور جلد بیدار ہونے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور فجر کی نماز سے پہلے اگر مسجد نہیں آ سکتے تو اپنے بستر کو مسجد بنائیے، اپنے بستر پہ کھڑے ہوئیے اور اللہ سے مناجات کیجیے، اپنے بستر پہ کھڑے ہوئیے اور نمازیں پڑھیے، اور نمازیں پڑھ لیجئے، اور وقت باقی ہے تو پھر ذکر و اذکار کیجئے۔ اور نماز نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ ذکر و اذکار میں ضرور مشغول رہیے۔ یہ ایسا وقت چل رہا ہے کہ ہم ٹھنڈ کے زمانے میں چاروں ناچار اسے حاصل کر سکتے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو حاصل کرنے کی توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھنڈ کے ایام میں اکثر دنوں میں روزے رکھنے والا اور رات میں قیام کرنے والا بنائے، آمین۔